السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی حیرت انگیز اور عبرتناک کہانی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں فوج میں شامل تھا۔ پاکستان کے قیام میں آنے کے بعد میری پوسٹنگ مانسہرہ کے ایک علاقے میں واقع ہو گئی۔ اس علاقے میں زیادہ تر جنگلات اور پہاڑی علاقے تھے۔ اس علاقے میں میرا دل زیادہ نہیں لگتا تھا، اس لیے میں ڈیوٹی کے بعد علاقے میں ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی جنگلات کی طرف نکل جاتا، پھر بھی اداسی میری کم نہ ہوتی۔ میں اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھا، جبکہ میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب میری عمر صرف 8 ماہ تھی۔ میرے ابا جی ایک کسان تھے، ان کی تھوڑی سی زمین تھی، لیکن اماں جان نے گائیں، بھینس اور بکریاں بھی پال رکھی تھیں، اس لیے اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ ایک رات ابا جان کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے گئے تو ان کو وہاں ایک سانپ نے ڈس لیا۔ گھر آنے تک ان کی حالت خراب ہو گئی اور دوپہر تک وہ حکیم صاحب کے علاج اور سانپ کے کاٹے کا دم درود کے باوجود بھی مجھے اور اماں کو اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ اماں پر تو دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور اس وقت ان کی عمر صرف 21 سال تھی اور میرے والد صرف اس سے 2 سال ہی بڑے تھے۔ اس زمانے میں ویسے بھی شادیاں بہت کم عمر میں کر دی جاتی تھیں، اس لیے اماں بھی بہت کم عمری میں بیاہ کر کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئیں۔ کم عمر تو وہ تھیں، اس پر بے پناہ حسین بھی۔ میکے میں ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور صرف ان کی بڑی بہن تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی۔ اس مصیبت میں خالہ نے کسی حد تک ہمارا خیال رکھا، لیکن پھر اماں نے خود ہی کمر کس لی۔ ان کے حسن اور کم عمری کے سبب ان کے لیے کئی رشتے آئے، لیکن انہوں نے صرف میری خاطر اور ابا کی محبت میں دوسری شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میں نے گاؤں کے اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا اور ایک دوست کی مدد سے فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ جبکہ میری اماں چاہتی تھیں کہ میں اپنی زمینیں سنبھالوں، لیکن فوج میں شامل ہونا میرا شوق تھا اور بانو کو حاصل کرنا میرا جنون۔ بانو میری اکلوتی خالہ کی بیٹی تھی، اس سے بڑے 2 بھائی اور اس سے ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ بانو بہت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن وہ اپنے چچا زاد جاوید کو پسند کرتی تھی اور میرے لیے اس کی نظروں میں خاصی ناپسندیدگی ہوتی، کیونکہ بچپن سے ہی جاوید اور میری آپس میں نہیں بنتی تھی۔ ہر وقت ہمارے درمیان ٹھنی ہی رہتی۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں ایک دوسرے کے نام سے بھی خار کھانے لگے، اور ظاہر ہے وہ جاوید کی محبوبہ تھی، اس لیے مجھے ناپسند ہی کرتی تھی۔ لیکن مجھے تو اس سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بھی پیارا نہ لگتا تھا، اور فوج میں شمولیت اختیار کرنے کا میرا ایک طرح سے یہ مقصد بھی تھا کہ جب وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتی تو میں اس سے دور ہی ہو جاؤں، کیونکہ جب اس کو دیکھوں گا اپنی نارسائی کا دکھ اور بھی ہوگا۔ لیکن یہاں بھی آ کر اس کی یاد ٹیس بن کر کبھی کبھی دل میں جاگ اٹھتی تھی، اسی لیے گھر بھی کم ہی جاتا، لیکن پیسے باقاعدگی سے اماں کو بھیجتا تھا۔ یہاں پر بھی جب اس کی یاد ستاتی تو ڈیوٹی سے فارغ ہو کر جنگل میں نکل جاتا۔ کبھی کبھی میرے پاس بسکٹ کے پیکٹ اور پانی کی بوتل بھی ہوتی تھی، تو کافی وقت جنگل میں گزار دیتا۔ ایک دن ایسے ہی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ ایک جگہ ایک ہندو سادھو قسم کا شخص مجھے نظر آیا۔ وہ اس سردی کے موسم میں بھی گھٹنوں تک آتی ہوئی ایک دھوتی لپیٹ کر ایک پہاڑی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ کوئی ہندوؤں کے ایک خاص فرقے کا پیروکار اگھوری لگ رہا تھا۔ میلے کچیلے بال جٹاؤں کی صورت کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، سوکھا کالے جسم پر میل اور راکھ کی تہہ سی بچھی تھی۔ اس کی عمر 50 سے 55 کے درمیان لگ رہی تھی۔ سوکھے ہوئے ہاتھ پیر اور گندے غلیظ ناخن، لیکن اس کی آنکھیں بڑی چمکیلی اور پراسرار تھیں۔ لگتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت اس طرح کے سادھو اکثر و بیشتر پہاڑوں، جنگلوں اور ویرانوں میں نظر آتے رہے تھے۔
اور ویرانوں میں نظر آتے رہتے تھے، کیونکہ ابھی خطہ مخصوص مذہب کے لوگوں کے لیے مخصص نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس کو ایک بسکٹ کا پیکٹ بھی دیا اور پانی بھی دیا، حالانکہ وہ مجھے منع بھی کرتا رہا، لیکن میں نے زبردستی اس کو یہ چیزیں کھلا دیں۔ یہیں سے میری اور اس کی دوستی کا آغاز ہوا۔ اس شخص کا نام ناتھ تھا اور وہ کچھ عرصے کے لیے جنگلوں میں جاپ اور تپسیا کرنے آیا تھا۔ اب اس کے اس جنگل میں بس 10 دن رہ گئے تھے، پھر اس نے واپس وہیں لوٹ جانا تھا جہاں اس جیسے کئی اگھوری ایک خاندان کی طرح رہتے تھے۔ بنارس کا شمشان گھاٹ ان کا گڑھ تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس اگھوری سے دلی لگاؤ سا ہو گیا تھا۔ اپنی وضاقتہ کے برعکس وہ خاصا نرم دل اور بے ضرر سا انسان لگتا تھا۔ میں اب روز ہی وہاں جانے لگا۔ اکثر کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی اس کے لیے لے جاتا تھا۔ وہ اکثر عجیب و غریب قسم کی پوزیشن میں کوئی منتر منہ میں بڑبڑاتا رہتا تھا۔ کبھی وہ ایک بازو زمین پر ٹکا کر اپنا باقی جسم ہوا میں معلق کرتا، کبھی سر کے بل الٹا زمین پر کھڑا ہو کر جاپ کرتا تھا۔ جب میں وہاں جاتا تو میرے ساتھ باتیں بھی کرتا۔ اس نے بتایا کہ بہت سال پہلے وہ ہریانہ میں ایک کریانہ کی دکان چلاتا تھا اور وہ اور اس کی بیوی بہت محبت سے رہتے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی بچوں کے لیے پاگل تھی۔ اس نے رات دن مندروں میں ماتھا رگڑا تو شادی کے 12ویں سال میں ان کو اولاد کی امید ہوئی، لیکن جب وہ بچہ پیدا ہونے لگا تو اس کی بیوی دنیا سے چلی گئی اور وہ بچہ جس کے لیے اس نے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے پیدا ہی نہ ہو سکا اور اس کو بھی دنیا سے لے گیا۔ اس بات سے اس کا دل ایسے اچاٹ ہوا کہ اس نے دکان مکان سب بیچ دیا اور خود انجانی راہوں پر در در کی ٹھوکریں کھانے لگا اور پھر آ کر اگھوریوں کے گروہ میں شامل ہو گیا اور اس طرح تم تک پہنچ گیا۔ مجھے اس کی ذات میں اور بھی زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا اور میرا دکھ مجھے ایک جیسا لگتا تھا۔ وہ بھی ایک عورت اور میں بھی ایک عورت کی خاطر دربدر ہو گئے تھے۔ پھر اس کا جانے کا وقت آ گیا۔ وہ اور میں بہت اداس تھے۔ میں نے اس سے خط و کتابت کے لیے پتہ پوچھا تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ جیسے تمہارے مذہب میں درویشوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ایسے ہی ہم اگھوریوں کا بھی کوئی دیس کوئی وطن نہیں ہوتا، تو تم کس پتے پر چٹھی لکھو گے؟ جاتے جاتے کہنے لگا کہ اے بالک، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، بول تجھے کیا چاہیے؟ منتروں میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ ان سے سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ میں نے اس کو اپنی اور بانوں کی ساری کہانی سنا دی تو اس نے مجھے کاغذ پر ایک منتر لکھ دیا کہ یہ منتر 3 راتوں تک سوریاست یعنی سورج ڈھلنے کے بعد 21 سرخ ثابت مرچوں پر پڑھنا ہے اور اپنے آگے آگ جلا کر بیٹھنا ہے اور منتر پڑھ کر وہ مرچیں آگ میں جلا دینی ہیں۔ لیکن اے بالک، یاد رکھنا 3 دن سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا۔ میں کچھ دن تک تو اس کے جانے کے بعد اداس ہی رہا، لیکن پھر رفتہ رفتہ کام میں مصروف ہو گیا۔ انہی دنوں گاؤں سے خط آیا جس میں ماں نے اپنی خیریت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ بانوں کا رشتہ پکا ہو گیا ہے جاوید سے۔ اس خبر کو پڑھتے ہی میرے دل میں بے چینی مزید بڑھ گئی۔ میں نے چشم تصور سے اپنا دشمن جاوید کے ساتھ دلہن بنے دیکھا تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھر لیا۔ میں نے اسی رات سرخ مرچوں پر اس منتر کا جاپ کا ارادہ کر لیا جو اس اگھوری سادھو نے مجھے بتایا تھا۔ سرخ مرچیں میں نے اپنے فوجی باورچی سے حاصل کر لی تھیں۔ میں نے اس سادھو اگھوری کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق منتر پڑھ کر 3 راتیں یہ عمل کیا۔ پھر تیسری رات میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بات تو اس اگھوری سے پوچھی ہی نہیں کہ اگر لڑکی کسی لڑکے سے محبت نہیں کرتی ہو تو اس کو اپنا بنانے کے لیے 3 راتیں، اور اگر لڑکی سخت نفرت کرتی ہو تو پھر کتنے دن عمل کرنا چاہیے۔ اس بات کو سوچ کر کہ بانو تو مجھے ناپسند کرتی ہے بلکہ نفرت کرتی ہے، تو میں نے 3 راتیں مزید یہ عمل کر لیا۔ جو اس طرح میں نے 6 راتوں تک یہ عمل کیا۔ پھر اس عمل کے اثرات دیکھنے کے لیے
اپنی چھٹی کی درخواست لکھی، لیکن وہ منظور نہیں ہوئی کیونکہ ان دنوں بڑا افسر چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ کچھ دنوں بعد واپس آیا تو میں نے اس سے چھٹی کی درخواست کی، جو اس نے منظور کر لی۔ اگلے دن میں جب گاؤں جانے کے لیے سامان باندھ ہی رہا تھا کہ گاؤں سے تار ملا کہ بانو اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہے۔ یہ خبر پڑھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے زمین ہی نہ ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کس طرح ہو گیا، تو میں جلدی جلدی سامان باندھ کر دیوانہ وار بھاگم بھاگ گاؤں پہنچا۔ بانو کے گھر والے اس کی اچانک موت پر بہت صدمے میں تھے۔ میری اماں بھی بہت رو رہی تھیں اور میرے دل کی حالت بہت خراب تھی۔ جب رات میں ہم اپنے گھر آئے تو میں نے اماں سے اس کی موت کی وجہ پوچھی تو اماں نے عجیب بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ اپنی موت سے کچھ دن پہلے بانو بڑی عجیب سی باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ بار بار ہمارے گھر آتی اور مجھ سے پوچھتی کہ خالہ تیرا بیٹا کب واپس آئے گا؟ آخر فوج والے اس کو چھٹی کیوں نہیں دیتے؟ وہ بڑی بے چین لگتی تھی، تیری تصویر کے سامنے بار بار جا کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ پھر وہ اچانک سے بیمار پڑ گئی، کسی دوا کسی دم درود سے اس کو آرام نہیں آیا، بستر پر تڑپتی تھی، جسم میں آگ سی لگ جاتی تھی۔ پھر آخری دن جب اس کی موت ہوئی تو نہ جانے اس کی سانسوں سے جلتی ہوئی مرچوں کی بو آتی رہی۔ پھر اکھڑتی سانسوں میں اس کو خون کی الٹی آئی تو اس الٹی میں جلی ہوئی مرچوں کا ڈھیر تھا۔ اماں تو نہ جانے کیا کیا بولتی رہیں، لیکن میرے دل کی حالت بہت عجیب تھی کہ کیسے میرے ہاتھوں میری محبت دنیا سے چلی گئی۔ جن صاحب نے مجھے یہ قصہ سنایا تھا انہوں نے اس واقعے کے بعد اپنا گاؤں چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے شہر میں ایک نیک بخت سے شادی کر لی تھی۔ اس سے ان کے 3 بیٹے ہوئے، بعد میں وہ کرنل ریٹائرڈ ہوئے۔ اب بھی وہ کبھی کبھی اس بانو کو یاد کر کے رونے لگتے تھے اور ان جلتی ہوئی مرچوں کو کوستے تھے جنہوں نے بانو کی جان لے لی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا پہلا واقعہ۔ کیسا لگا آپ لوگوں کو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میرا یہ آپ لوگوں سے سوال ہے، ہر سننے والے سے، کہ کیا اس لڑکے نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے صحیح قدم اٹھایا اور کیا اس کی محبت سچی تھی؟ اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا دوسرا قصہ، بھیانک رات۔ یہ واقعہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ 1962 میں میری والدہ محترمہ کے ساتھ پیش آیا۔ موجودہ کی ماڑی ٹاؤن میں کراچی بندرگاہ سے تقریباً 10 منٹ کی لانچ مسافت پر 2 جزیرے بابا اور بھٹ کے نام سے آباد ہیں۔ بابا آئی لینڈ کے 3 اطراف میں دریا کا پانی اور مغرب کے سمت میں ایک وسیع و عریض گنجان جنگل ہے۔ یہاں کے باشندوں کا اصل ذریعہ معاش ماہی گیری ہے۔ تعلیم کا تناسب کم ہونے کے سبب کم ہی لوگ خشکی پر کام کرتے ہیں۔ یہ جزیرے 400 سال سے آباد ہیں۔ یہاں صرف مقامی لوگ، جن میں کچھی، سندھی اور بلوچ قوم آباد ہے۔ یہ واقعہ جب ہوا تو اس وقت یہاں آبادی بہت کم تھی اور محض 150 مکانات اور 700 نفوس پر یہ جزیرہ مشتمل تھا اور بجلی جیسی سہولت سے بھی محروم تھا۔ بابا آئی لینڈ میرے ننیال کا جزیرہ ہے۔ میرے نانا عالم شباب ہی میں ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے اور گھر کی ساری ذمہ داری بڑے ماموں اور نانی کے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ میری نانی سارا دن دوسروں کے گھروں کے کام کرتی اور ماموں بھی سارا دن محنت مزدوری کرتے۔ بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ میری نانی کی 6 اولادیں تھیں اور بڑے ماموں، ان کے بعد 3 بیٹیاں اور سب سے چھوٹے ماموں تھے۔ نانا نے بڑے ماموں کی کم عمری میں ہی شادی کر دی تھی۔ یہ واقعہ ایک بہت ہی خوفناک رات کا ہے۔ ہوا یوں کہ میری نانی کے پڑوس میں کسی میت کی سوئم کی واز تھی جو عموماً رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہوا کرتی تھی۔ میرے نانا کا کچا مکان 2 کمروں پر مشتمل تھا، جن میں ایک کمرہ بڑے ماموں کا اور ایک نانی کا تھا۔ اس رات نانی اور ممانی نے چاروں چھوٹے بچوں کو گھر میں اکیلا چھوڑا۔ ان کے خیال میں وہ گھر ہی میں تھا
اور ان کو واپس آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ انہوں نے چھوٹے ماموں کو پالنے میں لٹایا جو 6 ماہ کا تھا، اور تینوں بیٹیوں کو فرش پر بستر لگا کر سلا دیا اور دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ ان کے جانے کے بعد اچانک میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک عورت جس کے بال کھلے ہوئے ہیں اور ان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھی ہے۔ اس کی گود میں چھوٹے ماموں ہیں جس کو اس نے پالنے سے نکالا تھا اور اس کو اپنا دودھ پلا رہی تھی۔ والدہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ دروازہ تو باہر سے بند ہے اور کنڈی بھی لگی ہوئی ہے، اندر سے ہم نے کنڈی لگائی تھی، تو یہ عورت اندر کیسے آئی؟ اور یہ تو میری ماں نہیں لگتی۔ والدہ نے گھبرا کر نانی کو پکارا تو اس بھوتنی نے جواب دیا مگر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ دیکھ کر والدہ کو ڈر لگا اور زور زور سے رونے اور چلانے لگیں، جس کی آواز سے باقی بہنیں بھی جاگ گئیں۔ پھر سب نے مل کر شور مچانا شروع کر دیا، جس کی آواز پڑوسیوں میں نانی کے کان میں پڑی۔ نانی ممانی کو لیے تیزی سے گھر کی طرف دوڑیں اور باہر سے کنڈی کھولنے کے بعد دروازہ پیٹنے لگیں۔ اسی اثنا میں وہ بھوتنی اپنا شیطانی کارنامہ سر انجام دینے کے بعد غائب ہو گئی تھی۔ بچوں کے دروازہ کھولنے کے بعد نانی نے بچوں کو خود سے چمٹا لیا اور ان کے ساتھ رونے لگیں۔ اس خطرناک واقعے کے بعد چھوٹے ماموں بیمار رہنے لگے اور ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئے۔ بہت علاج و معالجہ کروانے کے بعد بھی چھوٹے ماموں کی طبیعت نہیں سنبھلی اور وہ اپنی زندگی کے 14 سال پورے کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ میری تمام ماؤں سے التجا ہے کہ خدا را کبھی بھی اپنے چھوٹے بچوں کو گھر میں اکیلا مت چھوڑیں، کیونکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ کسی بھی وقت رونما ہو سکتا ہے۔